اسلامی مہینوں کے حوالے سے آج رجب کی 13 تاریخ ہے، اور مشہور یہ ہے کہ 13 رجب المرجب کو خلیفہ چہارم مولا کائنات اسد اللہ الغالب سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا یوم پیدائش ہے۔ بعض نے اس کی تاریخ میں اختلاف کیا، بعض نے کچھ اور مہینے لکھے، کچھ اور تاریخیں لکھی، لیکن مشہور جو ہے وہ یہی ہے کہ 13 کو آپ کا یوم پیدائش ہے، اور یوم وصال یوم شہادت آپ کا 21 رمضان المبارک ہے۔ یوم شہادت 21 رمضان المبارک۔ تو خیر کوئی بھی دن ہو، ہم تو مولا علی کو یاد کریں گے نا، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر وہ ذکر ہے کہ ہمیں صدیق اکبر نے بتایا کہ یہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ہمیں کس نے بتایا؟ صدیق اکبر نے یہ ہمیں بتایا کہ مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ضمن میں ایک حدیث پاک سن لیں، پہلے بھی شاید آپ نے یہ حدیث پاک سماعت کی ہو۔ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اچھا یہ بڑا ایک حسین امتزاج ہے، لوگوں نے تو بڑی کوششیں کی اور کوشش کر رہے ہیں، آگے بھی کریں گے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان ان کے درمیان کافی کشمکش تھی، کافی ان کے درمیان نفرت تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن جب آپ ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب آپ شان صحابہ بیان کریں گے تو وہ بیان کرنے والے مولا علی ہوں گے، وہ بیان کرنے والے حسن و حسین ہوں گے، وہ بیان کرنے والے آل پاک ہوں گے، حضور کی آل پاک ہوں گے۔ اور جب آپ اہل بیت کی شان بیان کریں گے تو اس میں آپ کو ایسی احادیث بھی ملیں گی جو صدیق اکبر نے بیان کی ہیں، جو فاروق اعظم نے بیان کی ہیں، مولا حسین عثمان غنی نے بیان کی، دیگر صحابہ نے بیان کی۔ تو یہ بڑا ایک حسین امتزاج ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا تو بیڑا ہی پار ہے، کیوں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ ہم الحمدللہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں بیٹھے ہیں، اور اس مجلس میں مولا علی بھی بیٹھے ہیں، تو میرے بابا جان مولا علی کو دیکھ ہی جا رہے ہیں۔ ایک بندہ کسی کو کوئی غور سے دیکھی جائے تو اس کی وجہ ہوتی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ اس مجلس کی بات ہے جب مجلس میں حضور نہیں ہوتے تھے نا، تو جب حضور ہوتے تو جناب صدیق اکبر حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے بس۔ اب مولا علی کو صدیق اکبر دیکھ ہی جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ نے پھر دیکھا، صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ ہی جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری پھر دیکھا، بالکل دیکھ ہی جا رہے ہیں، ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ بندہ کسی کو زیادہ دیکھے تو دوسرا بندہ نوٹ کر رہی ہے کیوں دیکھ رہا ہے اتنا زیادہ۔ جب مجلس برخاست ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے کے آئے، تو سیدہ اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا، ابا جان آج میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ علی کے چہرے کو دیکھ ہی جا رہے تھے علی کے چہرے کو، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو صدیق اکبر نے یہ فرمایا ہے، کنہوں نے؟ بولیے، بات کی گہرائی تک پہنچا کریں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ صدیق اکبر نے آگے سے یہ فرمایا کہ بیٹی تجھے نہیں پتا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا، حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو میں تو حضور کی اس حدیث کے مطابق علی کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو یہ الحمدللہ
یہ جب ہم اہل بیت کی شانیں سنیں گے، بیان کریں گے، پڑھتے ہیں، تو وہ صحابہ نے ساری شانیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار اور ہم سب کو صحابہ کرام کی الفت سے سرشار رکھے، اسی پہ ہمیں قائم رکھے۔ جناب سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے جو والد ماجد ان کا نام ہے جناب ابی طالب۔ جناب ابی طالب، ان کے والد ماجد کا نام جناب ابی طالب، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد۔ ان کی شان یہ ہے کہ جب ان کا وصال ہوا نا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے کفن و دفن کا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک بھی ان کے کفن میں عطا فرمائی۔ حضور نے اپنی قمیص مبارک جناب ابی طالب کے والدہ کے لیے، فاطمہ بنت اسد جو تھیں، ان کے لیے اپنی قمیص مبارک ان کے کفن کے لیے دی کہ یہ اس میں رکھیں۔ اور پھر جب دفنانے کا وقت ہوا تو حضور نے فرمایا ٹھہرو، پہلے میں جاتا ہوں۔ حضور کی قبر میں پہلے خود اترے، پھر سید فاطمہ بنت اسد جو تھی ان کو دفنایا گیا۔ تو بڑی شانوں والے ہیں۔ اور پھر صحیح حدیث کے مطابق سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء، کہ پیر کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضور کی بعثت ہوئی کس دن؟ بولیے، پیر کے دن حضور کی بعثت ہوئی، اور منگل کے دن مولا علی نے حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ منگل کے دن اگلے دن ہی حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اچھا، اس پہ بھی بحث ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اہل علم اس میں کہتے ہیں سب سے پہلے ایمان کون لے کے آیا؟ بعض نے کہا سب سے پہلے ایمان جو لے کے آئے وہ جناب صدیق اکبر ہے۔ بعض نے کہا سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئے وہ مولا علی ہیں۔ بعض نے کہا سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ بعض نے کہا سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئے وہ زید ہیں رضی اللہ عنہ، جو حضور کے غلام تھے۔ اب اس میں علماء نے تطبیق دی کہ یہ سب کے سب اول ہیں، یہ سب کے سب اول ہیں۔ کیسے؟ کہ مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئے وہ صدیق اکبر ہیں۔ وہ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ اور بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے وہ ہیں مولا علی۔ مولا علی جس وقت حضور پہ ایمان لے کے آئے اس وقت مولا علی کی عمر 7 اور ایک روایت کے مطابق 8 سال تھی۔ 7 یا 8 سال کی عمر میں مولا علی حضور پہ ایمان لے کے آئے۔ تو مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر ایمان لے کے آئے، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لے کے آئے، عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ لے کے آئیں، اور غلاموں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے وہ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے۔ تو یہ علماء نے تطبیق اس جھگڑے کو ختم کیا۔ آگے سنیے ان کی کیا شان ہے کہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ مولا علی اللہ کی مدد ہیں، اور صدیق اکبر بھی اللہ کی مدد ہیں۔ ہجرت کی رات جب حضور نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تو ہجرت کی رات مولا علی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ علی میری امانتیں لوگوں کو پیش کر کے آنا، لوگوں کو دے کر آنا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی، کافروں کا نشانہ تھی حضور کا بستر۔ کافر اس دن حضور پر حملہ کرنے والے تھے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ اس رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ، لوگوں کی امانتیں دے کر مدینے لوٹ آنا، مدینے آ جانا۔ اچھا، یہاں پر رک کر کے اب کافر سارے باہر کھڑے ہیں، مولا علی کو بھی پتا ہے، مولا علی کو بھی پتا ہے کہ بھئی حضور کا بستر جو ہے وہ کافروں کے نشانے پر ہے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں جیسی نیند مجھے اس رات آئی ہے ویسی تو مجھے کبھی بھی نیند نہیں آئی، اور مجھے یقین تھا کہ یہ کافر میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، مجھے یقین تھا کافر میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اونچی بات سے بولیے۔ حضور مولا علی فرماتے ہیں مجھے یقین تھا مجھے آج موت نہیں آئے گی،
پوچھا حضور آپ کو کیسے یقین تھا آپ کو موت نہیں آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے حضور نے یہ فرمایا تھا علی آج رات میرے بستر پر سو جاؤ، امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ جب حضور نے فرمایا مدینے آ جانا تو مدینے میں پہنچنے تک مجھے موت ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھے۔ اب کافر باہر کھڑے تھے، وہ تلواریں لے کے تیر لے کے نشانے پہ حضور کا بستر تھا، لیکن مولا علی فرماتے ہیں جیسی نیند مجھے اس رات آئی مجھے نیند کبھی نہیں آئی۔ یہ شان ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اور سنیے بڑی شان مولا علی کی کیا خصائل ہیں، کیا فضیلتیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو انہیں اپنا خون فرمایا، حضور نے اپنا گوشت انہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا انا من علی و علی منی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اور حضور نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا جس نے علی سے بغض رکھا، جس نے بولیے علی سے بغض رکھا، جس نے علی سے بغض رکھا، اور پھر جس نے علی سے بغض رکھا آگے فرمایا اس نے علی سے نہیں رکھا، اس نے میں محمد مصطفیٰ سے رکھا، اور جس نے مجھ سے رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو گویا علی کی محبت جنت میں لے کے جائے گی اور علی کا بغض جہنم میں لے کے جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، بات یہ ہے نا الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم فرق نہیں کریں گے۔ علی کی محبت یہ عین ایمان ہے، اونچی آواز سے بولیے اور اونچی آواز سے بولیے، علی کی محبت عین ایمان ہے۔ مولا علی سے پوچھتے ہیں یا امیر المومنین، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارا سہارا، ہمارے مشکل کشا، حضور آپ ہی بتا دیں آپ کی محبت کن دلوں میں آئے گی؟ وہ کیسے دل ہوں گے جن میں آپ کی محبت ہوگی؟ حضور آپ ہی فرما دیں وہ کیسے دل ہوں گے جن میں آپ کی محبت ہوگی؟ کیا صرف کوئی زبان سے علی علی کہتا رہے، وہ آپ کا نام لیوا ہو تو وہ صرف آپ کا نام لینے سے اس کے دل میں ہم سمجھ لیں یہ آپ سے محبت کرنے والا؟ فرمایا نہیں، بات کو سمجھیے، بات کو سمجھیے۔ فرمایا نہیں، صرف جو میرا نام لے اور میرے یاروں کو چھوڑ دے، اور میرے یاروں کو چھوڑ دے، جا کر بیٹھیے گا میرے بھائی، جا کر بیٹھیے گا توجہ کے ساتھ، جو میرا نام لے میرے یاروں کو چھوڑ دے، فرمایا اس کے دل میں میری محبت نہیں۔ فرمایا سن لو، میری محبت ابو بکر عمر کا بغض ایک مومن کے سینے میں جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ فرمایا جہاں میری محبت ہوگی وہاں ابو بکر عمر کی محبت لازمی ہوگی، اور جن کے دل ابو بکر عمر کی محبت سے خالی ہے مولا علی فرماتے ہیں، فرمایا وہ مجھ سے محبت کرنے والے نہیں، میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بیزار ہوں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی ہے، مولا علی کی محبت بھی ہے۔ اپنی قسم اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یار۔ اور سنیے یہ مولا علی کون ہیں؟ جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے چنا۔ آواز کم آ رہی ہے، یہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگے گا۔ مولا علی کا ذکر سنیں گے سبحان اللہ کہیں گے تو مولا علی کا ذکر جب ایمان والے کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ ہی کھل جاتا ہے۔ تھوڑا ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سنیے گا، یہ وہ ہیں مولا علی جن کو مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے چنا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوئیں، نکاح کا وقت ہوا، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کو پیغام بھیجا کہ حضور
اپنی شہزادی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ اللہ کو یہ معلوم تھا نا کہ صدیق اکبر کو سے بیٹی مصطفیٰ نے لینی ہے، ہاں لینی ہے۔ عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا نا، وہ کون تھی؟ صدیق اکبر کی بیٹی۔ پھر فاروق اعظم گئے، آقا اپنی بیٹی کا نکاح سیدہ فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ عمر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور بھی صحابہ، بڑے بڑے شرفاء صحابہ گئے حضور کی بارگاہ میں، نکاح کا پیغام بھیجا، حضور نے انکار کر فرمایا نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اور صدیق اکبر تھے حضور کے مزاج کو جاننے والے۔ صدیق اکبر فاروق اعظم نے آپس میں بیٹھے مشورہ کیا، کہتے ہیں دیکھو میں نے پیغام بھیجا، حضور نے فرمایا نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ تم نے پیغام بھیجا، کہا نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ دیگر نے بھیجا، کہا نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ علی نے پیغام نہیں بھیجا۔ تو ہمیں لگتا ہے شاید علی جو ہے وہ ظاہری طور پہ اتنی اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے نا، اتنی مال و دولت نہیں ہے، وہ تو کھیتی باڑی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی غریبی نے، غربت نے اس کو اس سے روکا ہو۔ چلو علی کو کہتے ہیں، چلو علی کو کہتے ہیں۔ اب حدیث پاک سنیے گا، مولا علی کو بھیجنے والے صدیق اکبر ہیں، ہاں مولا علی کو بھیجنے والے صدیق اکبر فاروق اعظم ہیں۔ چلے گئے مولا علی کے پاس، مولا علی کھجور کے باغ میں وہاں پر کھیتی باڑی کر رہے تھے، پانی دے رہے تھے کھجوروں کو۔ کہا علی قریب آؤ۔ مولا نے دیکھا صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، آگے بڑے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، بیٹھ گئے۔ کس کام سے آئے؟ کہا علی میں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن کہا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، ہمیں نہیں پتا آگے کیا معاملات ہیں۔ فاروق نے پیغام بھیجا کے بارے میں بھی فرمایا گیا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، ہمیں نہیں پتا آگے کیا معاملات ہیں۔ تو تم نے پیغام نہیں بھیجا، جاؤ نا تم پیغام بھیجو حضور کو، کہو کہ حضور میں آپ کی بیٹی سے اپنا نکاح کر دیجئے میرا۔ مولا علی شیر خدا نے آگے سے کہا اور بڑے غمگین لہجے میں کہ ابو بکر مجھے میری غربت نے روکا ہوا ہے، مجھے میری غربت نے روکا، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور وہ شہزادی کونین ہیں، جنت کی سردار ہیں، تو میں کیسے؟ کہا علی جائیے، حضور کی نگاہ میں دنیا کی کچھ بھی اہمیت نہیں، کچھ بھی اہمیت نہیں، آپ جائیے۔ اب سنیے گا حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جان نثار صحابی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گئے نا، تو آگے سے جب دروازہ کھولا، دروازہ کھٹکھٹایا، بڑی پیاری حدیث پاک سنیے گا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ام سلمہ جو ام المومنین تھی حضور کی زوجہ، کہتی ہیں کون؟ حضور نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھول دو، یہ وہ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، دروازہ کھول دو۔ کہا اب ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی، اٹھی کھڑی ہوئی، پھر آگے فرمایا کہ یہ بھی سن لو، یہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب کہتی مجھے تشویش ہوئی، کون ہے؟ کہتی میں جلدی جلدی اٹھی نا تو چادر میں پاؤں میرا میں گرنے لگی تھی۔ کہا جب دروازہ کھولا تو آگے مولا علی تھے، آگے مولا علی تھے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لے آئے۔ اب حضور کے سامنے بیٹھ گئے، اب زمین کوریدنے لگے، بندہ کوئی بات کہنے لگا ہو نا تو پہلے کچھ، اب بات جو بہت بڑی تھی، شہزادی کونین کا رشتہ مانگنا تھا، حضور کے جگر کے ٹکڑے کا رشتہ مانگنا تھا۔ اب مولا علی زمین کوریدنے لگے، علی کیسے آنا ہوا؟ حضور بس۔ علی کیا حال ہے؟ حضور ٹھیک ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ حضور بس۔ اب شرما رہے ہیں، پھر علی بتاؤ تو صحیح کہ میں ہی بتاؤں؟ حضور وہ میں آپ کی بیٹی سے اپنا نکاح مانگنے آیا ہوں، حضور اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سنا تو حضور کا چہرہ کھل اٹھا۔ حضور نے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، تیرے آنے سے پہلے اللہ نے جبریل کو میری طرف بھیجا،
جبریل نے آ کر مجھے سلام بھی کہا اور یہ عرض کیا کہ آقا آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح اللہ نے بیت المعمور ساتوں آسمان اوپر 40,000 فرشتوں کو گواہ بنا کر دیا ہے، زمین پر آپ کر دیجئے، زمین پر آپ کر دیجئے۔ پھر مولا علی سے فرمایا علی تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ یہ جو شادی کا یہ آپ پڑھ لینا مولا علی کی شادی کیسے ہوئی تو صحابہ کی عظمت کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے۔ لوگوں نے تو بڑی بڑی کہانیاں بنائیں، علی تمہارے پاس کیا ہے حق مہر کے طور پر؟ مولا علی نے عرض کی حضور میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک اونٹ ہے۔ حضور نے فرمایا تلوار جنگ میں کام آئے گی، اونٹ گھر والوں کے لیے سامان وغیرہ لانے کا کام آئے گا، جنگ میں جانے کے لیے کام آئے گا، زرہ جو ہے اس کو بیچ لو۔ اب زرہ بیچنے کے بازار میں، اور عثمان غنی بھی تو موقع دیکھتے تھے نا کہ حضور کی خدمت کا موقع مل جائے۔ اب مولا علی کی خدمت حضور کی خدمت تھی نا۔ اب سنیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی علی کیسے آئے؟ یہ زرہ بیچنی تھی۔ علی مجھے بیچ دو۔ ہاں تم رکھ لو عثمان، کتنے میں؟ جتنے میں کہو اتنے کی دے دو۔ 400 درہم کی زرہ رکھ لی عثمان غنی رضی اللہ تعالی، 400 درہم مولا علی کو دے دیے۔ اب مولا علی جانے لگے نا، کہنے لگے عثمان غنی اے علی یہ تو بتائیے یہ جو زرہ ہے اس کا مالک میں بن گیا؟ آپ درہم کے حقدار بن گئے؟ کہا ہاں آپ زرہ کے مالک اور میں درہم کا مالک، پیسوں کا مالک میں۔ کہا اے علی یہ جو زرہ ہے نا میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، اس کو بھی لیتے جائیے۔ یہ زرہ میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، اس کو بھی لیتے جائیے۔ اب دیکھیے اب حضور کو جب یہ بات پتہ چلی حضور خوش ہوئے ہوں گے کہ نہیں؟ حضور نے خیر و برکت کی دعا کی۔ اچھا پیسے آ گئے، پیسے مل گئے 400 درہم۔ حضور نے جو انتخاب فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز بنانے کے لیے جو انتخاب فرمایا وہ کسی اور کا نہیں، وہ صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا۔ ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جو سامان خریدنا ہے وہ سامان خریدنے والے بھی صدیق اکبر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر یہ لے جاؤ پیسے، کچھ چیزیں لے آؤ جو تمہیں اچھی لگیں، کچھ چیزیں فاطمہ کے لیے لے آؤ، سعد میں بلال کو بھی لے جانا، سعد بن معاذ کو بھی لے جانا۔ اب یہ سعد بن معاذ بھی گئے، صدیق اکبر بھی گئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے کے سامان خریدا۔ اب جب یہ سامان لاد کر اپنے کندھوں پہ واپس آ رہے تھے نا تو حضور نے ان کے لیے دعا کی یا اللہ ان کو بے بہا برکتیں عطا فرما، ان کو بے بہا۔ پھر حضور نے فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مسجد میں اعلان کروا دو، بلال حبشی سے کہو مسجد میں اعلان کروا دو جتنے بھی مہاجرین و انصار ہیں سب کے سب آ جائیں۔ سارے مہاجرین و انصار صحابہ مولا علی کی نکاح میں شریک ہوئے، اور حضور نے ان صحابہ میں کیا کہا کہ فرمایا اے صحابہ مجھے اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ علی اور فاطمہ کا نکاح میں نے آسمانوں میں کر دیا ہے، اے میرے حبیب آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح زمین میں علی سے کر دے، علی سے کر دیں۔ اس طرح یہ نکاح ہوا، اور پھر یہ جب مارج البحرین، جب یہ دونوں دریا ملے، یہ دونوں سمندر ملے، پھر کیا ہوا اللہ نے پھر 2 ہیرے عطا فرمائے، اور ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین ہے، ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین۔ اور پھر آگے سنیے مولا علی شیر خدا کو جو رہنے کے لیے مکان، پھر حضور کو مکان کی تشویش ہوئی کہ مولا علی تو شروع سے ہی حضور کے ساتھ تھے نا، مولا علی کی پرورش خود میرے مصطفیٰ نے کی ہے، حضور کی تربیت 8 سال میں تو ایمان لے کے آئے، حضور کے ساتھ رہے، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے مولا علی، خود مولا علی کی پرورش میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اب مکان کو حارثہ بن نعمان ایک صحابی ہیں، اب وہ جو صحابی پہلے انہوں نے ایک مکان حضور کو تحفے میں پیش کیا تھا، حضور اس میں خود رہ رہے تھے۔ اب حضور نے تھوڑا سا کہا کہ حارثہ نے ہمیں مکان دیا تھا، اس کے پاس بہت سے مکان ہیں، ایک مکان، اب یہ بات پھر کہنے لگا نہیں اس کے اوپر بوجھ نہ بنے، حارثہ کے اوپر بوجھ نہ بنے، یہ بات حارثہ تک پہنچی۔ اب حارثہ بھی صحابی رسول تھے نا، اپنا سب کچھ حضور کے اوپر قربان۔ یہ جملے سنیے گا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں
میرا مال اور اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے ہر وقت حاضر ہے. میں اور میرا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہر وقت حاضر ہے. حضور جو مکان آپ مجھ سے حاصل فرمائیں گے، مجھے حکم فرمائیں گے یہ مکان مجھے دو، جو مکان آپ مجھ سے حاصل فرمائیں گے وہ میرے لیے اس مکان سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جس میں میں خود رہوں گا، جس میں میں خود رہوں گا. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مکان دینے والے بھی صحابی رسول تھے. حضور کی توسط سے مکان دینے والے بھی صحابی رسول. اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی محبت نصیب فرمائے. پھر آگے سنیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے میں تم سے صرف اپنی قرابت داری کی محبت کا سوال کرتا ہوں، میرے قرابت داروں سے محبت کرو. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک، حضور آپ کی وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، فرمایا جن کی محبت تمہارے اوپر واجب ہے میرے رشتہ داروں میں، فرمایا اس کا نام علی ہے، وابناہما، ان کے بیٹے ہیں حسن و حسین ہیں، و فاطمہ، اور فاطمہ، ان کی محبت میری امت پر واجب. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے اس کو معجم الاوسط کے اندر ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک اگلے جہان میں نہیں پڑتے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. اس کے جسم کے بارے میں، اس نے اسے کس طرح کے اعمال میں بوسیدہ کیا، عمر کیسے گزاری، نیک اعمال کر کے گزاری یا گناہوں میں گزاری، پہلا یہ سوال. دوسرا اپنی عمر کو کس طرح ختم کیا. تیسرا مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا. چوتھا سوال جو مین سوال، اہل بیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اہل بیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. عرض کیا گیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت کی علامت کیا ہے؟ آقا آپ کی اہل بیت کی محبت کی علامت کیا ہے؟ پاس مولا علی بیٹھے تھے، میرے آقا نے مولا علی کے شانے پر ہاتھ مار کر فرمایا میری اہل بیت سے محبت کی علامت یہ علی ہے، میری اہل بیت سے محبت کی علامت یہ علی ہے. اور اگلی حدیث پاک سنیے، اللہ نے بڑی شان مولا علی کو عطا فرمائی، بندہ بیان کرتا رہے ساری عمریں گزر جائیں، محدثین کی عمریں گزر گئیں، انہیں لکھ کر تھک گئے، مولا علی کی شان بیان ہو ہی نہیں سکتی. سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا. حجۃ الوداع کا موقع، آخری حج حضور نے کیا، وہاں پر ایک سفر میں مقام آیا غدیر خم کا. کہاں پر؟ مکہ کے رستے میں غدیر خم کا مقام آیا. کئیوں کے ذہنوں میں کچھ تھا مولا علی کے بارے میں. بڑی توجہ کے ساتھ یہ حدیث پاک سنیے گا، اور یہ صحیح سند کے ساتھ میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں، ضعیف نہیں ہے. کئیوں نے کچھ باتیں کی، بعض لوگوں نے جو خوارج قسم کے تھے، منافق قسم کے تھے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اگر دیکھنا ہو منافق کون ہے مومن کون ہے، ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کر دیتے، اگر اس کا چہرہ کھل جاتا ہم سمجھ جاتے پکا مومن ہے، اور اگر چہرے میں مروڑ آ جاتے سمجھ جاتے کہ نہیں یہ ایمان والا نہیں، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے علی سے مومن ہی محبت کرے گا، منافق بغض رکھے گا. اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کا موقع تھا، مولا علی کو شان عطا فرمائی. سنیے، آپ نے فرمایا ممبر لایا جائے. ممبر آیا، ممبر کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا بما تشہدون، اے میرے صحابہ کس بات کے بارے میں تم گواہی دیتے ہو، کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ قالوا نشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سارے صحابہ بولے. قال ثم ما، پھر کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ قالوا ان محمدًا عبدہ ورسولہ، آقا پھر ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں.
پھر حضور نے ارشاد فرمایا من ولیکم، تمہارا ولی کون ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ مولانا، آقا اللہ اور اس کا رسول ہمارے مولا ہے، اللہ اس کا رسول ہمارے مولا ہے۔ پھر فرمایا من ولیکم، تمہارا ولی کون ہے، تمہارا دوست کون ہے، تمہارا پیارا کون ہے، تمہارا محبوب کون ہے؟ سارے صحابہ نے پھر کہا اللہ ورسولہ مولانا، ہمارا اللہ بھی مولا ہے، اس کا رسول بھی مولا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا، منبر پر حضور تشریف فرما تھے، مولا علی کو قریب بلا کر فرمایا اور پھر ان کا بازو پکڑ کر بلند کیا، پھر فرمایا لوگوں سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے، اس کا یہ علی بھی مولا ہے، جس کا میں پیارا ہوں اس کا علی بھی پیارا ہوگا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی محبت کرے گا، جو مجھے اپنا محبوب مانے گا وہ علی کو بھی محبوب مانے گا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا۔ اور پھر حضور نے ارشاد آگے کہا من یکن اللہ ورسولہ مولاہ فإن ھذا مولاہ، جو اللہ اس کا رسول کو اپنا مولا مانے وہ اس کو بھی اپنا مولا مانے۔ پھر حضور نے دعا کی، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا علی۔ ہم علی کو مولا مانتے کہ نہیں مانتے؟ بولیے، کہیے علی 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 علی۔ سنیے حضور نے دعا کی، حضور نے دعا کی اللہم والی من والہ، یا اللہ جو علی کو اپنا ولی جانے، علی کو اپنا محبوب مانے، علی سے جو محبت رکھے، جو علی سے دوستی کرے، یا اللہ تو بھی اس سے دوستی کر، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ اللہم والی من والہ، کہ یا اللہ جو علی کو اپنا ولی مانے تو اسے اپنا ولی مان، وعاد من عادہ، اور جو علی سے دشمنی رکھے یا اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ علی سے محبت کرنے والے، علی سے محبت رکھنے والے۔ اور آگے سنیے، پھر حضور نے من احبہ من الناس فکن لہ حبیبا، یا اللہ جو علی کو محبوب بنائے، جو علی کو محبوب بنائے تو اسے اپنا محبوب بنا لے، تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ ومن ابغضہ فکن لہ مبغضا، اور جو علی سے بغض رکھے یا اللہ تو بھی اس سے بغض رکھ، اسے جہنم میں داخل فرما، اسے جہنم میں داخل فرما۔ یہ حدیث پاک حضور نے یہ اعلان فرما دیا۔ اب جب یہ اعلان کیا نا حضور نے، سارے صحابہ بھی موجود تھے، صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے۔ اب فاروق اعظم نے اس بات کو سنا، کہنے لگے بخ بخ یا ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب تجھے مبارک ہو۔ فاروق اعظم کہنے لگے اے علی ابن ابی طالب تجھے مبارک ہو، آج کے بعد تو ہر مومن مرد کا بھی مولا ہے، مومن عورت کا بھی مولا ہے۔ آج کے بعد تو ہر مرد کا بھی مولا، ہر مومن عورت کا بھی مولا۔ صدیق اکبر نے بھی یہی کہا علی تجھے مبارک ہو، تو ہمارا بھی مولا ہے۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات کرنا چاہوں، بعض لوگوں نے اس مولا کے معنی میں بڑی بگاڑ پیدا کی اور اس بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے۔ مولا کا یہاں معنی ہے، مولا کو جو معنی ہے وہ ہے پیارا۔ کیا ہے؟ پیارا، محبوب۔ کیا ہے؟ محبوب، پیارا۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی یہاں پر یہ کر کے کہ آقا، ہمارے مولا علی آقا ہیں، لیکن یہاں پر معنی میں گڑبڑی کر کے نا انہوں نے کہا کہ جو علی ہیں وہ آدم کے بھی آقا ہیں۔ استغفر اللہ، انبیاء سے افضل کوئی نہیں، یاد رکھیے گا، پوری مخلوق میں سب سے افضل انبیاء علیہ السلام، اور سارے نبیوں میں حضور، سارے نبیوں میں حضور، ان کے بعد صحابہ کا مقام ہے۔ آدم علیہ السلام کے پیارے ہیں مولا علی، آقا نہیں ہے، آقا آدم علیہ السلام ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیارے ہیں مولا علی، آقا نہیں ہے۔
تو یہاں پر مولا کا جو معنی ہے وہ پیارا ہے. کیا ہے؟ کہ جس کا میں پیارا ہوں اس کا یہ علی بھی پیارا ہے، اس کا یہ علی بھی پیارا. ہاں اگر ہم اپنے اعتبار سے کہیں، مولا علی شیر خدا کے بعد میں آنے والے اپنے اعتبار سے کہیں، یہاں پھر آقا کہ جس کا میں آقا ہوں اس کا یہ علی بھی آقا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام اس سے جدا ہیں، انبیاء علیہ السلام اس سے جدا ہیں. کوئی اس کو ملائے نہ، کفر تک بات پہنچتی ہے. یہ کوئی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے. مولا علی نبی تھے؟ بولیے نہیں، مولا علی نبی نہیں تھے، امام الاولیاء تھے، نبی کے ویر تھے، نبی کے ویر تھے. لیکن نبی اور کوئی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پوری مخلوق میں سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ انبیاء کی ہے. وہ کون ہیں؟ انبیاء. وہ ہم میں اس مسئلے سے وہ جدا ہیں، اس مسئلے سے وہ جدا ہیں. ہمارے اعتبار سے حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات وہی میں نے پہلے بھی دہرا دی، مولا علی کی محبت کس کے سینے میں آئے گی؟ کس کے سینے میں آئے گی؟ بولیے بولیے. مومن کے سینے میں آئے گی نا. کس کے سینے میں؟ جس کے سینے میں ابو بکر عمر کا بغض ہو وہ مومن ہے؟ مومن وہ نہیں. مولا علی نے خود فرمایا میری محبت ابو بکر عمر کا بغض ایک مومن کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتے. فرمایا میری محبت وہیں پر آئے گی جہاں ابو بکر عمر کی محبت ہوگی، جہاں ابو بکر عمر کی محبت ہوگی. اللہ تعالی ہمارا یہ ذکر علی کرنا قبول فرمائے. اس ذکر علی کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے. اس ذکر علی کے صدقے ہم سب کو کل قیامت کے دن کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. اس ذکر علی کے صدقے ہمیں صحابہ کا بھی با ادب رکھے، ہم سب کو صحابہ کا بھی با ادب رکھے. اور آج 13 رجب المرجب ہے، اس لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یوم پیدائش کا دن بھی ہے نا آج. تو لازمی کچھ نہ کچھ اہتمام کر کے کچھ نہ کچھ جو بھی میسر ہو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو اصال ثواب کیجیے گا. انشاءاللہ اس سے ان کا فیض ملے گا انشاءاللہ. وہ ولایت کی جو مہر لگتی ہے نا، کوئی ولی بننا چاہتا ہو وہ مولا علی کی مہر کے بغیر نہیں بن سکتا. ولایت کی مہر لگانے والے ہی مولا علی، اور ولایت کی مہر وہیں پہ لگے گی، اسی دل پہ لگے گی کہ جس کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.